حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ سخی مزاج تھے، سخاوت والا مزاج رکھنے والے تھے، عام دنوں میں، عام روٹین میں بھی۔ لیکن رمضان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانِ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرَائِيلُ۔ رمضان کے مہینے میں، جس مہینے میں جبریل امین آپ کے پاس آتے تھے، رمضان کے مہینے میں تو آپ کی سخاوت انتہائی عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ سخاوت کیا ہے؟ یہ جود عربی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ خلق خدا کو فائدہ پہنچانے کا نام ہے۔ جس طریقے سے بھی آپ فائدہ پہنچا دیں، فائدہ پہنچانے کی بے شمار شکلیں ہو سکتی ہیں۔ تو رمضان کے لیے ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں، بالکل رمضان کے قریب کھڑے ہیں۔ اس موقع پر ہماری جو تیاری ہے، ہماری جو پلاننگ ہے، ہماری جو منصوبہ بندی ہے، اس میں یہ دونوں پہلو شامل ہونے چاہیے۔ ٹھیک نہیں ہوتی تو قریب کی چیزیں نظر نہیں آتی، دور کی چیزیں نظر آ جایا کرتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ وہ فلاں جگہ ایک ہاسپٹل ہے، ہم نے اتنے دینے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ فلاں جگہ وہ لوگوں کو، فلاں ادارہ، فلاں تنظیم لوگوں کو کپڑے فراہم کرتی ہے، ان کو پیسے دینے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ فلاں ادارہ یہ سہولت فراہم کرتا ہے غریبوں کو، ان کو ہم نے ان کی مدد کرنی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جس طرح یہ دور دراز کے لوگ یقیناً ہماری مدد کے مستحق ہیں، بہت بڑی سعادت ہے، بلکہ اس کو رمضان تک محدود کرنا ہی نہیں چاہیے۔ رمضان میں زیادہ کریں یہ کام، لیکن باقی سال بھی وقتاً فوقتاً یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جو غلطی ہم سے ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، جو ہمارے بہت قریب ہیں، وہ ہماری کسی ہمدردی، ہماری کسی سخاوت کے مستحق نہیں بنتے ہماری نظر میں۔ حالانکہ جو جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی وہ زیادہ مستحق ہے آپ کی توجہ کا۔ وہ یا تو آپ کا پڑوسی بن رہا ہے یا وہ آپ کا رشتہ دار بن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے مستحق کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ کس سے زیادہ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ امکا ثم امکا ثم امکا ثم اباک ثم ادنا کا ادنا، تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پھر تمہارا والد، اور پھر جو تمہارے جتنا زیادہ قریب ہو۔ ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے، بہت سارے گھرانے تو خاصے خوشحال ہوتے ہیں، ان میں گھر کی خواتین کو گھر کے کام کاج میں زیادہ محنت پہلے ہی نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے نچلے درجے کے یا درمیانے درجے کے گھرانے ایسے ہوں گے جن میں ہماری خواتین کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کچن چلانا ہے، دوسرے گھر کے معاملات ہیں، عید کی تیاری ہے، ان کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، آپ کی تعلیم یہ ہے کہ آپ کے جو ملازم ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، ان کا کام بھی آسان کر دو، اس مہینے میں ان کے لیے آسانی پیدا کرو۔
لیکن ہم نے رمضان کی پلاننگ کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا کہ ہماری پلاننگ میں اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہو کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، گھر کی خواتین کے لیے سہولت پیدا کرنے کا بھی کوئی خانہ ہے؟ اگر ہے بھی تو ہم صرف اس کو ایک گھر کی ضرورت سمجھ کر کرتے ہیں یا ثواب سمجھ کر بھی کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا سمجھ کے کرتے ہیں اس کو؟ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، بہت سارے کام ایسے ہیں جو گھر میں کریں، یا وہی چیزیں جو ہیں وہ تیار شدہ یا نیم تیار شدہ وہ باہر سے مل جاتی ہیں، تھوڑا سا خرچہ 1 مہینے کے اندر گھر کا بڑھ جائے گا۔ تو آپ نے فلاں مدرسے میں جو دیا، فلاں مسجد میں جو دیا، جس طرح اس پہ ثواب ملے گا، اسی طرح آپ کے گھر کا خرچہ اس لیے بڑھ گیا کہ آپ نے سوچا کہ میری بیوی کا، میری بہو کا، میری بیٹی کا کام آسان ہو جائے اس مہینے میں، اس کو زیادہ کھپنا نہ پڑے۔ اس کو ہم کبھی بھی اللہ کی رضا سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ میں سخاوت کا جذبہ ہمارے اندر بیدار ہوتا ہے اس مہینے میں، لیکن جو لوگ ہماری سخاوتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، آپ کے گھر کی ملازمہ ہے، ماسی ہے، وہ کوئی کام کرتی ہے، اب اس کو برقرار رکھیں، آپ اسی سے اپنی بیوی، آپ کی بیوی جو کام کرتی ہے اس پہ کچھ اضافہ کروا لیں اور اس کو اضافی دے دیں، اس غریب کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ ایک اور ملازمہ رکھ لیں 1 مہینے کے لیے، جس کو آپ نے رکھا اس کو روزگار مل گیا، اس کا بھی فائدہ ہوگا، دل کھول کر اس کو دے معاوضہ، اور آپ کے اہل خانہ کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ آپ کی اپنی فیکٹری کے ملازم ہیں، ان کے لیے آپ نے کیا کیا؟ آپ کی اپنی دکان کے سیل مین ہیں، وہ آپ کے ملازم ہیں دکان کے، ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم دور دراز پر مہربانی کرنے کو تو بعض اوقات نیکی سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد کسی مہربانی کو نیکی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ہماری دی ہوئی ڈونیشن سے کوئی بچہ خوش ہو جاتا ہے، اس کو کوئی چیز مل جاتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا، اور ایسا ہی ہے، واقعتاً ایسا ہی ہے۔ لیکن ہمارا اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اس کا جی اگر ہم خوش کر دیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اللہ کی رضامندی کا ذریعہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو تمہارے جتنا قریب ہے وہ تمہاری سخاوت کا اتنا زیادہ مستحق ہے، تمہارے حسن سلوک کا اتنا زیادہ مستحق ہے۔ تو آج ایک ہی نقطے پر مجھے عرض کرنا تھا کہ یہ سخاوت کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ یہ ہمدردی ہمارے اندر بیدار ضرور ہوتی ہے، لیکن اس میں ہماری نظر جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دور والی تو ٹھیک ہو اور نزدیک والی نظر ہماری خراب ہو جائے۔ بس اس پر ذرا ہم نظر ڈال لیں، اپنے معاملات کو اس زاویے سے دیکھ لیں، تو انشاءاللہ رمضان کی تیاری، رمضان کی پلاننگ ہماری اور بہتر ہو جائے گی اللہ کی نظر میں۔